اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز اراکین، پریس پارہ چنار، صحافی حضرات اور دیگر دوستان، السلام علیکم. آج آپ لوگوں کے توسط سے ہم توری قوم کچھ مطالبات صاحب اقتدار کے کان تک پہنچانا چاہتے ہیں. عوام کی جان و مال کی حفاظت کسی بھی ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے کہ فاٹا خصوصاً پارہ چنار ہمیشہ سے ریاست کے عتاب کا ہی شکار رہا ہے. ایک سازش کے تحت شیعہ سنی فسادات کرائے جاتے ہیں. ہر 10 سال بعد مسلکی فسادات کا ایک سلسلہ شروع کرایا جاتا ہے، جس سے نہ صرف علاقے کے امن و امان برباد ہوتا ہے بلکہ سینکڑوں لوگ شہید و زخمی ہوتے ہیں. عرصے تک انسانیت سسکتی رہتی ہے. ان مسلکی فسادات کا بہانہ عموماً زمینوں اور پانی کی تقسیم ہی بنتی ہے. کسی علاقے میں زمین کا تنازع اٹھتا ہے، سرکار اس کو حل کرنے کی بجائے روزی روٹی کا ذریعہ بنا لیتی ہے. جرگے پہ جرگے ہوتے ہیں، مسئلہ گمبھیر ہوتا جاتا ہے اور نوبت مسلح جنگ تک پہنچ جاتی ہے، جو ہوتے ہوتے مسلکی تنازع کی صورت اختیار کر لیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ضلع کرم آزادی کے بعد سے ہر 10 سال بعد فرقہ وارانہ فسادات کی بٹی بن جاتی ہے. توری قوم کی تو اب بدقسمتی ہے کہ یہاں کے پولیٹیکل انتظامیہ ایسے تنازعات میں ہمیشہ سے جانبدار دکھائی رہی ہے، ہمیشہ ایک فریق کا ساتھ دیتی ہے تاکہ مسئلہ مزید الجھ جائے. ضلع کرم میں زمین کے ایسے ہی تنازع انتظامیہ کی نااہلی اور تعصب کی وجہ سے روز بروز الجھتے رہتے ہیں. ان میں سے پہلا مسئلہ جو سب سے پہلے ذکر پرسوں ہونے والے دھماکے کا کرتے ہیں، جس میں امام بارگاہ کا مکمل طور پر منہدم ہو جانا. حیرت کی بات ہے کہ جب پورے علاقے کو فوج نے سیکیورٹی حصار میں لیا ہوا ہے تو اتنی بھاری مقدار میں بارود اندر آیا کیسے، اور پھر ملیشیا چھاؤنی سے چند قدم کے فاصلے پر نصب بھی کیا گیا اور کسی کو پتہ ہی نہ چلا. اسی UFC کے ساتھ تقریباً کچھ کیمرے ہیں جو 15 کلومیٹر تک کام کرتی ہیں اور 500 میٹر تک یہ قلعہ ہے اس FC کا. لیکن اسی FC قلعے کے ساتھ ہی جو 500 میٹر پر امام بارگاہ ہے، ان 15 کلومیٹر کے فاصلے پر دکھائی دینے والی میں کیمرے میں یہ 500 میٹر تک دہشت گرد نظر نہیں آتے، جو کہ ایک لمحہ فکر ہے. ہمارا پہلا مطالبہ ہے کہ جلد از جلد اس دھماکے کے محرکات کا پتہ چلایا جائے، ثبوت قوم کے سامنے رکھے جائیں اور اس کی رپورٹ پبلک کر کے ملوث افراد کو فوری سزا دی جائے. ضلع کرم میں فسادات کی بنیادی وجہ زمینوں کے تنازعات ہیں، خاص کر بالج خیل کی زمینوں کا مسئلہ جو گزشتہ 10-12 سال سے سلک رہا ہے، لیکن سرکار اس کو سیریس نہیں لیتی بلکہ اس کو وقت پر ٹال کر قابضین کو مزید آبادکاری کا موقع فراہم کر رہی ہے. دفعہ 144 کے باوجود، یعنی آج بھی دفعہ 144 ہے کے باوجود سینٹرل کرم سے لوگ یہاں آبادکاری کر رہے ہیں. سرکار کو پرواہ ہی نہیں، جبکہ بالج خیل قوم جب اپنی زمین پر تعمیرات کرتی ہے تو سرکار ان کو جیلوں میں ڈالنے کی دھمکیاں دیتی ہے اور دوسرے حربوں سے تنگ کرتی ہے. مطالبہ ہے کہ یہ سارے تنازع کاغذات مال کے ذریعے حل کیے جائیں اور عوام کو قانون ہاتھ میں لینے پر مجبور نہ کیا جائے، جو کہ مجبور کیا جا رہا ہے. زبردستی ہم پر یہ بات ٹوسی جا رہی ہے اور ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم اس کی طرف جائیں. ان کے علاوہ اب سے 3 برس پہلے قوم کے خودکش دھماکوں کے خلاف دھرنے میں آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب نے خود آ کر کچھ مطالبات تسلیم کیے تھے، لیکن ان میں سے بھی چند ایک کے علاوہ بہت سارے مطالبات پورے نہیں ہوئے. اس پلیٹ فارم سے ہم ایک دفعہ پھر مطالبے چیف صاحب کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ان سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ اپنے عہد کے پاس کرتے ہوئے باقی ماندہ مطالبے پورے کیے جائیں. ضلع کرم کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے، طالبان اور عسکریت پسندوں کی آمد بند کی جائے، علاقے میں اٹھنے والے فرقہ وارانہ فسادات کا پہلے ہی تدارک کیا جائے، علاقے کی سیکیورٹی میں حسب وعدہ مقامی رضاکاروں کو بھرتی کیا جائے تاکہ تحفظ اور عزت دونوں کو یقینی بنایا جائے، جو کہ تقریباً 70 رضاکار ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا. آرمی چیف کے قمر جاوید باجوہ صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ 70 رضاکار ہم آپ کی بھرتی کریں گے، لیکن ابھی تک اس کی سنوائی نہیں کی گئی. ڈسٹرکٹ کرم میں جتنے خودکش دھماکے ہوئے ان کی تحقیقاتی رپورٹ سامنے لائی جائے اور بتایا جائے کہ ملوث عناصر کو کیا سزا دی گئی. اپر کرم کے لیے 2 دفعہ کیڈٹ کالج کی منظوری دی گئی، لیکن اس جان بوجھ کر لوور کرم
لے جا کر متنازع بنایا گیا تاکہ کالج کا قیام ہی ناممکن بنایا جا سکے۔ ان کی تعمیر کا وعدہ پورا کیا جائے، جو کہ عالم شیر کے علاقے میں باقاعدہ وزٹ کیا گیا تھا، باقاعدہ اس کا نقشہ تیار کیا گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس کو الجھایا گیا اور اس کو متنازع بنایا گیا ہے۔ اس کی تعمیر پر بھی فوری کام شروع کیا جائے۔ چیف کے اعلان کے بعد DHQ ہسپتال کو اپ گریڈ کر کے ایک کیٹیگری دی جائے اور اس کا سٹاف پورا کیا جائے، جو ابھی تک بار بار ہم پروٹیسٹ کر چکے ہیں، بار بار ہم احتجاج کر چکے ہیں، لیکن اس کی سنوائی نہیں کی گئی۔ سول انتظامیہ کا قبلہ درست کیا جائے اور اس کے متعصبانہ فیصلوں اور سلوک کی انکوائری کی جائے، جو ایک متعصبانہ رویہ وہ اختیار کرتے ہیں، جو غیر اخلاقی رویہ وہ عوام کے ساتھ اختیار کرتے ہیں، اس کا بھی تدارک کیا جائے۔ ڈسٹرکٹ کرم کے امن کے خلاف بننے والے سازشوں کو روکا جائے اور ملوث افراد کو پکڑ کر قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ یہاں کا امن مستقل بنیادوں پر بحال کیا جا سکے۔ ہم ارباب اقتدار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ کرم کا امن بڑی مشکل سے بحال ہوا ہے، اس کو دوبارہ خراب ہونے سے روکا جائے۔ اب عوام مسلکی فسادات کے ذریعے، شیعہ سنی فسادات کے ذریعے اپنے مفادات کے حصول کی پالیسی کو سمجھ چکے ہیں، انہیں مزید بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے یہ سازشی پالیسیاں ترک کر دی جائیں تاکہ عوام کو سکھ اور چین سے جی سکے۔ پاراچنار شہر اور اس کے مضافات میں سرعام چلنے والے منشیات جو ایک اہم ایشو ہے اور ہم بار بار اس پر بات کر چکے ہیں، اقتدار بالا سے بات ہو چکی ہے لیکن سنوائی نہیں کی جا رہی۔ ان سرعام چلنے والے منشیات کے اڈے اور کاروبار بند کر دیے جائیں، ورنہ عوام خود ان کو بند کر دیں گے، ہمیں مجبور نہ کیا جائے، جو کہ بار بار ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے احمد سر بتا بھی چکے ہیں کہ ریاست ماں ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے اب تک ہماری ریاست نے ہمارے لیے کوئی ایک بھی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے ہمیں ان میں ممتا نظر آئے، ممتا دکھائی دے۔ بالکل بھی ہمیں دکھائی نہیں دے رہے۔ ہر معاملے میں افسوس ہوتا ہے کہ جہاں بندہ جائیں، کہاں پہ اگر پولیس کے بندے، آرمی کے کہیں بندے آ جائیں، بندے کو سکون ملنے کے بجائے ڈر سا لگا رہتا ہے کہ خدا نخواستہ کہیں میری بےعزتی نہ ہو جائے، کہیں مجھے کسی غیر ضروری معاملے میں الجھائے، یہ پسائیں نہ، ایسا لگ رہا ہے۔ لیکن انتہائی بدقسمتی ہے۔ اب کچھ ہی دنوں پہلے، رمضان سے پہلے کی بات ہے، جب سٹارٹ میں کرونا کے دن چل رہے تھے تو DC صاحب کی آفس میں جب میٹنگ چل رہی تھی، انہوں نے یوں فائل زمین پہ دے مارا اور اپنے جو وہاں کی EC ہے ان کو آرڈر بھی کیا تھا کہ جا کے انہیں شوٹ کر لے، جو بھی بالج خیل کی زمین میں وہاں پہ ابھی دفعہ 144 سے جو بھی وہاں پہ کام کرے، ان کے الفاظ یہی تھے کہ جا کے شوٹ کر لیں۔ لیکن اب کرونا کے دنوں میں جب وہاں پہ سب پوری عوام وہاں پہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے، کوئی کوارنٹائن میں پہ بیٹھے ہوئے، کوئی کہاں ہے، یہ لوگ وہاں پہ زور اور شور سے وہاں پہ کام لگے ہوئے ہیں۔ کس چیز کے بارے میں ہم بھروسہ کر لیں؟ تم کس چیز کے دباؤ ہو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ تم ہمارے نوکر ہو، تمہیں ریاست تمہیں تنخواہ دے رہی ہے یہاں پر، لیکن آپ کی کوئی ایک بھی بات آپ بتائیں کہ بھائی ہم مانیں گے کہ یہ بات آپ لوگ حل کر چکے ہیں، یہ مسئلہ حل کر چکے ہیں۔ آپ کی اتنی سی بات یہاں پہ لوگ نہیں مانتے آپ کے اپنے علاقے میں کہ بھائی وہاں پہ آپ کام روک دیں، جو ہماری اپنی ذاتی زمین پر کام نہیں رکوا سکتے، آپ سے ہم کیا توقع کر لیں؟ اس کے علاوہ پرسوں کے واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائیں وہ کم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست ہی کے کارندے ہیں کہ جو ہمیں شیعہ اور سنی مسائل میں الجھا رہے ہیں، جبکہ اس طرح کوئی، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو اور وہاں پہ جا کے کسی کی بھی مقدسات کی وہ توہین بھی کرے، یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی سنی کا کام ہے کوئی یا کسی شیعہ کا کام ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہی کے کارندے ہیں، اور جو ہمیں پھر سے 2007 والے حالات کی طرف دھکیلنا چاہ رہے ہیں، اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور حکومت وقت سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ جلد از جلد ان کی جو ذمہ دار ہیں، جو سہولت کار ہیں، ان کو پکڑ لیں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی دھماکے ہوئے ہیں، جس طریقے سے ایک بھروسہ اٹھ جاتا ہے نا، حکومت، آرمی سے بھی بھروسہ اٹھ جاتا ہے، ایجنسیز سے بھی اسی طرح آہستہ آہستہ بھروسہ اٹھ ہی جاتے ہیں۔ سمپل سی بات ہے، اتنے سارے 11 دھماکے ہو گئے ہیں، ایک دھماکے کے متعلق ہمیں ابھی تک کوئی معلومات نہیں ہے کہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، ان کو کیا کیا سزا دی گئی ہے، کوئی معلومات نہیں۔ اگر اس طریقے سے ہیں تو پھر یہ عوام اور حکومت کے درمیان جو دوریاں ہیں، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ مزید یہ دوریاں بہت زیادہ بڑھے، اور ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو، اس علاقے میں امن ہو، اور صرف امن ہو، لیکن عزت کے ساتھ امن ہو۔ یہ نہیں کہ مثلا کے اندر دو فریق آپس میں اگر وہ لڑتے ہیں، زمینی تنازع پہ لڑتے ہیں،
تو اس کو بھی شیعہ سنی کا فرقہ واریت کا وہ بنا دیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاڑا چنار اور گرد و نواح کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ اس نے جو ذاتی مسائل ہے، جو نجی مسائل ہے لوگوں کو کہ انہوں نے فرقہ واریت کا رنگ دینے کی کوشش کی ہے۔ تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو سائبر کرائمز ریگولیشن ہے اس کے تھرو اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا ہے، اس کو سزا کیوں نہیں دی جاتی ہے، جس کا باقاعدہ طور پر آج ہم نے اپلیکیشن بھی ایف آئی اے کے اندر دے دیا ہے کہ اس کو پکڑ کے اس کو سزا دی جائے کہ یہ کس کا بندہ ہے، کیوں اس طرح کیا جا رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ نادیدہ طاقتیں، کچھ بیرونی کچھ اندرونی نادیدہ طاقتیں اس ضلع کو، اس علاقے کو دوبارہ ایک بار یہ آگ لگانا چاہتے ہیں، خون میں دھکیلنا چاہتے ہیں، جن کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ قرم ایجنسی کا ہر شیعہ اور سنی، ہر قبائل کا بندہ، ہر فرقے کا بندہ جو ہے وہ اب تمہاری چالیں جان چکے ہیں، تمہارے ان چالوں میں وہ نہیں آئیں گے، وہ کبھی بھی دوبارہ دست بگریبان نہیں ہوں گے۔ اس لیے نہ ہمارا علاقہ خراب کرے اور نہ اپنا وقت ضائع کرے، ہم ان کو خبردار کر دینا چاہتے ہیں۔ اور انتظامیہ کی یہ جو صورتحال ہے، اس بندے پہ بھی انہوں نے چشم پوشی کی ہے، آج تک انہوں نے اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے۔ ہم ان کو بھی کہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کے خلاف قدم اٹھا دینا۔ الرحمن الرحیم، ریاست ماں ہوتی ہے لیکن ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہماری ماں ستیلی ہے۔ کسی بھی عوام کے تحفظ کی ذمہ داری، ان کی زندگی کے معیار کو بہتر بنانے کی ذمہ داری ریاست کی ہوتی ہے، اور ریاست کے کرندے جو ہے وہ اسی کی تنخواہ لیتے ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی فورسز ہیں، چاہے وہ سول انتظامیہ ہیں، چاہے باقی ادارے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں تو پتہ نہیں کتنے عرصے سے سازشیں چل رہی ہیں، عوام کو آپس میں شیعہ سنی فسادات کے ذریعے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے تاکہ وہ حقوق نہ مانگ سکیں۔ لیکن اب وہ وقت نہیں رہا، اب سب بیدار ہو چکے ہیں اور لوگوں کی سازشیں، سرکار کی سازشیں سمجھ چکے ہیں۔ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ہمارے ہاتھ ان کے گریبان تک پہنچیں گے اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ گزشتہ 40 سال سے آپ نے ہم کو دست بگریبان جو رکھا تھا اس کا حساب دے دیجیے۔